بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، گفتگو کا موضوع ہے قرآن کریم کو خوش آوازی کے ساتھ پڑھنا۔ اس سلسلے میں چند حدیثیں سماعت فرمائیں۔ عن ابی ہریرہ رضی اللہ عنہ قال سمعت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم يقول ما أذن الله لشيء ما أذن لنبي حسن الصوت يتغنى بالقرآن يجهر به، متفق علیہ۔ ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو فرماتے ہوئے سنا، اللہ تعالی کسی چیز کے لیے اس طرح کان نہیں لگاتا جس طرح وہ اس خوش آواز پیغمبر کے لیے کان لگاتا ہے جو قرآن کو غنا کے ساتھ اونچی آواز سے پڑھتا ہے۔ بخاری و مسلم۔ معنی اذن اللہ ای استمع، وہو اشارۃ الی الرضا والقبول۔ اذن اللہ یعنی کان لگاتا ہے کہ معنی ہے سنتا ہے، اور یہ اشارہ ہے کہ ایسے پڑھنے والے سے اللہ تعالی خوش ہوتا اور اس کے عمل کو قبول فرماتا ہے۔ غنا کے ساتھ پڑھنے کا مطلب گانے کی طرح تکلف اور تصنع سے پڑھنا نہیں ہے جیسے آج کل کے بہت سے قاری پڑھتے ہیں، بلکہ اس کا مطلب تجوید اور حسن صوت کے ساتھ ایسے سوز کے ساتھ پڑھنا ہے جس سے رقت طاری ہو۔ وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ قال وعن ابی موسیٰ الاشعری رضی اللہ عنہ ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لقد اوتیت مزمارا من مزامیر آل داود، متفق علیہ۔ ابو موسیٰ اشعری رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، تمہیں حضرت داؤد علیہ السلام کے سروں میں سے ایک سر یعنی خوش آوازی دی گئی ہے۔ بخاری و مسلم۔ وفی روایت لمسلم ان رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم قال له لو رأيتني وانا استمع لقراءتك البارحة۔ اور مسلم کی ایک روایت میں ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے فرمایا، اگر تم مجھے دیکھ لیتے جبکہ گزشتہ رات میں تمہاری قراءت سن رہا تھا تو یقیناً تم خوش ہو جاتے۔ وعن البراء بن عازب رضی اللہ عنہما قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم قرأ في العشاء بالتين والزيتون فما سمعت أحدا أحسن صوتا منه، متفق علیہ۔ براء بن عازب رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے کہ میں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو عشاء کی نماز میں سورہ والتین والزیتون پڑھتے ہوئے سنا، چنانچہ میں نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ اچھی آواز والا کوئی نہیں سنا۔ بخاری و مسلم۔
وعن أبي لبابة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال من لم يتغن بالقرآن فليس منا رواه أبو داود بإسناد جيد. ومعنى يتغنى يحسن صوته بالقرآن. ابو لبابہ رضی اللہ تعالی عنہ سے روایت ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جو قرآن کو غنا کے ساتھ نہ پڑھے وہ ہم میں سے نہیں۔ اسے ابو داؤد نے جید سند سے روایت کیا ہے۔ یتغنى غنا کے ساتھ پڑھنے کے معنی ہیں وہ خوش آوازی کے ساتھ قرآن پڑھتا ہے۔ واللہ اعلم وصلی اللہ علی نبینا محمد۔